السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم آن لائن کورس کے اس 18th کلاس میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لاسٹ کلاس میں جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علم حاصل کیا وہ مسافر سے متعلق ہے، یعنی سفر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں مجھ کو اور آپ کو سکھائی ہیں ان سے متعلق الحمدللہ باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اب آئیے اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 84 پر پہلی دعا ہے اور اسلامی طریقہ ہے جس کے ذریعے ایمان کی تازگی، نیکیوں میں اضافہ، برائی سے دوری، عقیدے کی درستگی، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا، یہ سب فوائد الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ دعا ہے مسافر کی دعا جب وہ صبح کرے، یعنی جب سفر پر جاتا ہے مسافر، کسی بھی سفر پہ، چاہے 10 دن کے لیے جائے، 5 دن کے لیے جائے، جہاں بھی جائے، جب وہ صبح کرے روزانہ تو یہ دعا پڑھتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور ہم پر اس کی اچھی نعمتوں کو، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا، اور ہم پر فضل فرمانا آگ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے۔ یعنی دعا میں جب انسان صبح کرتا ہے، سفر پر ہو، اسے توحید اس کی تازی کی گئی، توحید کا پیغام اسے دیا گیا، ایمان اس کا مضبوط کیا گیا۔ سمع بحمد اللہ، سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی۔ کس نے سنی؟ اللہ عز و جل کی تعریف جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی اللہ نے ہماری ہم نے جو اس کی عبادت کی ہے، اس کی جو تعریف کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ سامع بحمد اللہ، اور اللہ عز و جل کی حمد ہم بیان کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف جو انسان بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ سن لیا۔ جیسے ہم رکوع سے اٹھنے کے وقت کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف بیان کی، یعنی ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی سبحان ربی العظیم کہہ کر، سبحان ربی العظیم کہہ کر، اور دیگر دعائیں پڑھ کر، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب ہم اٹھے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف سن لی۔ تو یہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں آپ سنتے ہیں۔ اللہ عرش پر ہے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا سننے والا ہے، کوئی اور اس کے جیسا سننے والا نہیں ہے۔ کائنات میں ہر چیز جو آواز کرتی ہے، ہر چیز کی آواز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نہ علم میں ہے بعد میں سنتے ہیں، کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں، جس وقت جو ہوتا ہے السمیع، سامع بحمد اللہ، سن لیتا ہے اللہ، اسی وقت سنتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ انسان جتنا بھی کہے، جتنے آواز سے کہے، جتنا اونچا کہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ وحسن بلائه علینا، اور ہم پر اس کی اچھی نعمتوں کو، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں وہ اس کا بھی اقرار کرایا جا رہا ہے کہ ہم سفر میں نکلے ہیں، سفر کی مشقتیں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے، کھانا پینا سفر میں برابر ہو رہا ہے، آرام سفر میں برابر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور کل ہم نے دعا پڑھی تھی لاسٹ کلاس میں کہ شہر کے برائی سے بچا لینا، شہر کے لوگوں کی برائی سے بچا لینا، یہ سب برائیوں سے جو بچے ہوئے ہیں، وحسن بلائه علینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے کہ ہر شہر میں، جس شہر میں سفر کر کر آپ گئے، وہاں کی برائی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا۔ ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار، اور اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر فضل فرما، آگ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھی بن جائیے، آپ میرے مددگار بن جائیے، یعنی سفر میں، حضر میں، جہاں بھی میں ہوں، ہر معاملے میں، ہر کام میں میری آپ کی مدد ہو۔ اس لیے کہ اللہ ہی کی جب مدد ہوتی ہے تبھی وہ کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تبھی وہ کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مسافر جب صبح کرتا ہے، کیا
ہر موقع پر یہ دعا پڑھنا ہم پر فرض عین ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جس ذکر کے طریقے سے میں اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے بنیادی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے بھی پتہ چلا کہ انسان کے لیے ضروری ہے اس کے ایمان کی تازگی کے لیے وہ ہر دم اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھے۔ یعنی لوگ گانے گاتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم، دوسرے سے پھر تیسرے پلیٹ فارم جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ ہمارے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے اسٹیبلٹی آتی ہے مائنڈ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے ہوش میں رہتے ہم کہ کیا چیز غلط ہو رہی، کیا چیز صحیح ہو رہی، کہاں وقت برباد کیا جا رہا، کہاں وقت صحیح استعمال کیا جا رہا، کام لاپرواہی کر رہے ہیں، کہاں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے میں وقت نہیں دے رہے ہیں، ٹائم پاس کے چیزوں میں وقت لگاتے رہیں۔ اللہ کا ذکر آپ کریں گے، کم سے کم دوسرا کام نہیں، اللہ کا ذکر تو کریں گے الحمدللہ، تو اس کے ذریعے نیکی ملتے رہتی اور اللہ تعالیٰ گائیڈنس اور رہنمائی ہماری کرتے رہتے، کیونکہ الفاظ جو ہیں دعاؤں کے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم گائیڈنس اور مدد مانگ رہے ہیں۔ جیسا یہاں صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار، ہمارا مددگار بن جا اللہ، ہمارا ساتھی بن جا اللہ، اور آگ سے بچا لے۔ یعنی نعمتوں کو بھی یاد کرایا گیا، نعمتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ کو بھی یاد کرایا گیا، قبر کے اندر جو عذابات کا ذکر ہے اسے بھی یاد کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں میں ہم کہیں عذاب کو نہ بھول جائیں، نعمتوں میں ہم کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں۔ تو آخرت کی یاد کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتوں پر شکر گزاری، آخرت کی یاد کر کے عذاب سے بچنے کی تمنا، یہ انسان کی زندگی میں اہم چیزیں ہیں۔ کیا ہے دو چیزیں؟ پہلی چیز دنیا کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری مسلسل کرتے رہنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کیفیت کے ساتھ ہونا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اور اس کیفیت کے ساتھ ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو بھی غلطی اور اس گناہ کو معاف کر دینا، کیونکہ ہر گناہ پہ انسان آگ کما لیتا ہے، اس آگ کو اللہ بجھا دینا، یہ ہماری جو سو نیت ہونی چاہیے۔ دوسرا سبجیکٹ ہے سفر میں یا سفر کے علاوہ کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ اب آپ دیکھیے اسلام میں چن چن کر ایک کے موقع پر انسان زندگی پر تو سفر پر نہیں رہتا لیکن کبھی بھی جاتا ہے، اس لیے اسلام وہاں پیغام دیتا ہے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے۔ تو سفر میں یا سفر کے علاوہ کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ سفر میں آپ چل رہے ہیں، سواری پہ جاتے رہتے، کہیں رکے چائے پینے کے لیے، رک گئے شیلٹر کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پھر جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر الحمدللہ آپ رکے، اس موقع پہ کیا دعا پڑھی جائے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ما خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق، اور ما خلق میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق یہ بھی جاننا پڑے گا۔ تو ہمارا جو شر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے بھی ہم کو بچا لے، ہماری زبان کے شر سے، ہمارے غصے کے شر سے، ہماری نفس کے شر سے ہم کو بچا لے، اور جہاں جہاں آپ کی جو جو تکلیف ہے، جو جو تخلیق ہے، جو جو کریشن ہے، چھپی ہوئی تخلیق، ظاہر تخلیق، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تخلیق کا ہر شر سے ہم کو بچا لینا۔ ہواؤں میں کیا معاملہ ہے؟ وائرس ایک جو سو معاملہ ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، شہر کے لوگ ہیں، کس کس کا کیا شر ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شر سے ہم کو بچا لے، یہ دعا اس میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کے مخلوق کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو کلمات سکھائے انسانوں کو، ان کلمات کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمت کے طور پہ بھیجا ہے، ان کے ذریعے مانگتا ہوں، جس میں ایک یہ بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر شر، آپ کی ہر تخلیق کے شر سے مجھ کو اور ہم کو بچا لینا۔ تو یہ دو دعا ہے، یہ صبح بھی 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اور سفر میں بھی ہے تو جہاں جہاں رکا آدمی وہاں یہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کہاں پر کس چیز کا شر ہے ہم نہیں جانتے۔ سفر سے واپسی کی دعا، جب بندہ سفر سے واپس لوٹتا ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، تجارتی سفر ہو، نکاح کا سفر ہو، کسی بھی چیز سے جب واپس لوٹتا ہے اس موقع پہ کیا پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ یا حج سے واپس آتے تو بلند جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ عز و جل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ جو لوگ معبودان باطل کے لیے چیزیں سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ ان تمام باطل چیزوں سے پاک ہے۔
جیسے کسی کی مورتی ہے، اللہ پاک ہے، مطلب اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے. جیسے کسی کے گلے میں ہار پہنا کر اس کو لوگ خوش کرتے ہیں، اس کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں اس کے نام کے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اسے شرک سے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے جدا ہیں. اللہ کی عبادت کے طریقے وہ نہیں ہے جو معبودان باطل کی جاتی ہے. اللہ کی عبادت کے طریقہ الگ ہے. اللہ کے لیے قربانی ہے جانور کی، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. پھر یہ دعا پڑھتے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس قسم کی ایک دعا ہم لاسٹ کلاس میں بھی پڑھے تھے. اس میں یہ کلمات اضافت کے ساتھ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلا ہی تمام لشکروں کو شکست دے دی. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کس کس جگہ پہ کیسی کیسی مدد کرے وہ ہم دیکھتے ہیں. سچویشنز کبھی ایسے ٹینس ہو جاتے ہیں، لیکن مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً آئے گی بندوں کے لیے. وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا کی ہیں، جو مشکلات کی گھڑیوں سے جو اللہ تعالیٰ نکالے، اس کی شکر گزاری کے کلمات ہیں. اب جب شکر گزاری بندہ کرتا ہے، اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، اپنے سکون کی طرف لوٹ رہا ہے، اپنے روٹین والی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، سفر کی تھکان دور کرتا ہے، سفر کی بے چینی کو دور کرتا ہے اور گھر کی طرف لوٹتا ہے. آئبون تائبون، لوٹ رہے ہیں ہم ہمارے گھر کی طرف. تائبون، توبہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنے پیارے انداز میں الفاظ کو یہاں پر اسلام میں الحمدللہ پیش کیا گیا. آئبون، ہم لوٹ رہے ہیں گھر کو. تائبون، ہم لوٹ رہے ہیں ہمارے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اسلام کے راستے کی طرف. تائبون پلٹنے والے کو کہتے ہیں. کس پہ؟ جیسے ہم کہتے ہیں توبہ کرنے والا. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کرنا نہیں. توبہ کرنے کا مطلب ہے پلٹ کر آنا. کہاں پلٹ کر آنا؟ اسلام کے راستے کی طرف پلٹ کر آنا جس کو چھوڑ دیے تھے آپ. تائبون اسلام کے راستے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. عابدون عبادت کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں. ساجدون سجدے کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں. لربنا حامدون اللہ کے لیے اور اس کی حمد بیان کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری بیان کریں گے. صدق اللہ وعدہ، اللہ نے جو جو وعدہ کیا اپنے بندوں سے سچا کر دیا. یعنی اللہ کا وعدہ تھا تم ایمان پر جمے رہو تمہاری مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی سے گھر لوٹا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس کی مدد آ گئی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اکیلا اللہ عز و جل ہر مشکل ہم سے آسان کر دیا، ہر مشکل کو ہم سے دور کر دیا، ہر دشمن کی چال کو ہم سے دور کر دیا. یہاں توحید کا درس دیا جا رہا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں آپ کامیابی حاصل کر لی، آپ کی کامیابی نہیں ہے، یہ اکیلے اللہ عز و جل کا حکم ہے، اس کی چاہت ہے کہ ہم کو کامیابی عطا کی جا رہی ہے. یہ بنیادی باتیں جو مجھ کو آپ کو یاد رکھنی ہے، جس میں توحید کا بنیادی درس الحمدللہ مجھ کو آپ کو شکر گزاری کرنے کا جذبہ، نعمتیں ملنے پر، نعمتیں والی زندگی میں لوٹتے وقت میں نمازوں سے دوری نہیں ہونا، اللہ کی شکر گزاری سے دوری نہیں ہونا، اللہ سے روگردانی نہیں ہونا، اللہ سے کفر نہ ہونا، یہ سب چیز الحمدللہ اس میں سکھائی جا رہی ہے کہ نعمتوں کی طرف لوٹو تو اقرار کرتے ہوئے، کہ عبادت کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اس طرف الحمدللہ پلٹنا چاہیے. اگلا ٹاپک ہے مسافر کو رخصت کرتے وقت کی دعا. جیسے آپ کے گھر سے اگر کوئی سفر پر جا رہے ہیں، اس موقع پر وہ آپ کے لیے کیا دعا پڑھیں. جیسا آپ کے گھر سے اگر کوئی جا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے. جو سفر پر جا رہا ہے، گھر میں رہنے والا اس کو دعا دے گا، یا دوست ہے، کوئی دوست جا رہا ہے، فون پر آپ کے بات ہوگی کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، دیگر سفر کے لیے جا رہا ہوں، آپ فون پر بھی اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. دعا ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اور یہ ایک دعا ہے. دوسری دعا ہے زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر خیر حیث ما کنت. پہلے دعا کی ترجمہ یہ ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی آپ کے گھر سے کوئی سفر پر جا رہا ہے، والد ہیں، بھائی ہے، ہسبینڈ ہے، جو بھی سفر پر جا رہا ہو، اس کو آپ دیں گے کیا کہ میں تمہارا دین. سبحان اللہ، انسان جب سفر پہ نکلے
اس کے دین کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے. دین سے مراد صبح سے لے کے شام تک جو تمہارے لیے احکامات، جو کرنا ہے وہ کرو، جو نہیں کرنا ہے وہ مت کرو. جیسی عبادت جب جس وقت پہ کرنا ہے ویسی کرو. تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. ساری باتیں آگے. انسان جب سفر پر نکلتا تو سفر پر نکلنے کے بعد اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں آپ کا دین سلامت رہے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے زندگی میں سفر پہ کہ دین سے تم مایوس نہ ہو جاؤ، دور نہ ہو جاؤ، کفر میں نہ پڑو، دین پر قائم رہو. یہ اللہ سے دعا کری جا رہی ہے. اور تمہاری امانت، جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو گھر میں، یہ سب کچھ تمہاری امانتیں ہیں. اور تمہارے اعمال، جو تم اعمال آج تک کیے ہو، جو تم اعمال آگے کرنے والے ہو، اس کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ ہر چیز میں تمہاری مدد کرے. عمل جو چھوڑے جا رہے ہو اس کا اجر و ثواب تمہیں دے، عمل جو کرو گے اس کا اجر و ثواب تمہیں دے، وہ نیکیوں کے بدلے میں تمہیں عظیم درجات پہ بلند کرے. جو امانتیں تم چھوڑے جا رہے ہو اللہ تمہاری امانتوں کا جو سو سیکیور رکھے، تمہاری امانتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، تمہاری امانتوں میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تمہارے گھر میں کوئی چوری نہ ہو، تمہارے گھر میں کوئی نقصان نہ ہو. اور تمہارا دین، جس دین کے تم ماننے والے ہو، جس دین کی وجہ سے آج گھر سے دعائیں پڑھتے ہوئے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اور دعا پڑھتے ہوئے تم جا رہے ہو، یہ دین سلامت رہے تمہارا. الحمدللہ. تو یہ بنیادی باتیں الحمدللہ ہے. سوال آئے کتنی دور کے سفر کو سفر سمجھا جائے گا؟ 50 کلومیٹر سے زائد، یا بعض علماء کرام نے کہا سفر سفر ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. دوسری دعا ہے زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنت. اللہ تعالیٰ تمہیں زاد راہ میں تقوی دے. اللہ اکبر. زاد راہ یعنی سفر پر انسان نکلتا ہے کھانا لے کر، پانی لے کر، کپڑے لے کر، لیکن سفر میں اس کے ساتھ اگر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو یہ بڑی بات ہے. زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں زاد راہ میں تقوی دے. تمہارے لیے سفر کی جو ضرورت ہے وہ تو ملے، وہ ملنے پر کہیں تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، ناشکری نہ کر دو. تمہیں اللہ تقوی بھی دے دے، پرہیزگاری بھی دے دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے. اور وغفر ذنبک، اور تمہارے گناہ معاف کر دے. ویسر لک الخیر حیثما کنت، اور جہاں کہیں بھلائی ہو تمہارے لیے آسان کر دے. سبحان اللہ. کہ تم تجارت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سفر پر نکلتے ہو، ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، جہاں جہاں تمہارے لیے بھلائی ہو، فائدہ ہو، اللہ تمہیں عطا کر دے. یہ مبارک الحمدللہ اسلام کے پیغامات ہیں. گھر سے چھوڑتے وقت گھر والے ایک دوسرے کو یہ نہ کہتے ہوئے کہ بھئی آتے وقت میرے لیے لے کے آنا، یہ نہیں لے کے آئے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے. تقوی ساتھ ہے ضروری. اس کے تقوی آپ کے گھر والے کے ساتھ جانا یہ ضروری ہے. وہ تقوی کے ساتھ جانا، تقوی کے ساتھ پلٹ کرانا، دین کے ساتھ جانا، دین کے ساتھ پلٹ کرانا، اللہ کی امان میں جانا، اللہ کے امن میں پلٹ کرانا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنت. اللہ تعالیٰ تمہیں زاد راہ میں، زاد راہ راستے میں، راستے کا جو سامان تم لے جا رہے ہو اس میں تقوی تمہیں عطا کرے. تقوی تمہارا ساتھ رہے ہمیشہ، تمہارے گناہ معاف کرے، اس لیے کہ انسان کی ضرورت گناہوں کی مغفرت ہے. جہاں کہیں بھلائی ہو تمہارے لیے آسانی کر دے. جہاں جہاں تمہارے لیے اچھائی ہو، وہ اچھائی حاصل کرنے میں تمہارے لیے آسانی آ جائے. انسان پیسے کمانا چاہتا کماتے، لیکن کبھی مشقت زیادہ لگ جاتی، لیکن کبھی محنت کم لگ جاتی. وہ مراد ہے یہاں پر جو کامیابی حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے، اور اس کے لیے بہت آسانی سے تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. یہ الحمدللہ بنیادی مقصد ہے. تو الحمدللہ آج کی کلاس میں سفر سے متعلق یہ باتیں، اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ سفر سے متعلق کچھ باتیں اور دیگر ٹاپکس بھی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.